بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر سعد مسعود غنی، اور آج کے اس سبق میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج کا سبق کتاب کے حصہ نثر میں سے ہے، جس کا عنوان ہے لہو اور قالین۔ یہ ایک ڈرامہ ہے اور اردو کے مشہور ڈرامہ نگار مرزا ادیب کی تحریر ہے۔ مرزا ادیب کا شمار اردو کے ایسے ڈرامہ نویسوں میں ہوتا ہے جنہوں نے معاشرتی موضوعات کو اپنے قلم کا موضوع بنایا ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 56 پر مرزا ادیب کے بارے میں ایک تعارف موجود ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سبق کا یہ حصہ ادیب کے بارے میں مفید معلومات مہیا کرتا ہے۔ امتحان کے حوالے سے اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں سے ممتحن معروضی سوالات کا انتخاب کرتا ہے، خاص طور پر ادیب کی تاریخ پیدائش یا اس کی لکھی ہوئی کتابوں کے عنوانات وغیرہ کے حوالے سے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سبق کے اس حصے کا بغور مطالعہ کیجیے اور وہ سبق کے وہ مقامات جہاں کوئی معروضی سوال موجود ہو اس کو نشاندہی کر کے اپنی نوٹ بک پر تحریر کیجیے۔ ہمارے آج کے سبق کا تعلق چونکہ صنف ڈرامہ سے ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے ذرا اس بات پر غور کر لیں کہ ڈرامہ کیا ہوتا ہے۔ ڈرامہ یہ لفظ یونانی لفظ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کر کے دکھانا۔ یعنی بنیادی طور پر ڈرامہ ایک کہانی ہی ہوتی ہے، لیکن اس کہانی کو مختلف کردار اپنی حرکات و سکنات اور گفتگو کی مدد سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لہذا یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ڈرامہ پڑھنے کی ایک چیز کی نسبت کچھ ناظرین کے سامنے کر کے دکھانے کا نام ہے۔ ڈرامے کو ایکٹ کرنے کے لیے سٹیج اور اداکاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اداکار مکالمے کے ذریعے سے کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ زیادہ تر ڈرامے تو سٹیج پر ادا کرنے کے لیے لکھے گئے ہیں، لیکن بہت سارے ادیبوں نے ادبی ڈرامے بھی لکھے ہیں، یعنی ایسے ڈرامے جن کا مقصد پڑھنا ہے۔ ڈرامہ نگاری میں دوسری اہم چیز مکالمہ نویسی ہے۔ مکالمہ باہمی بات چیت اور گفتگو کو کہتے ہیں۔ ایک فرد کچھ گفتگو کرتا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، اپنے تاثرات کو بیان کرتا ہے، اور پھر دوسرا فرد اس کے جواب میں یا اس کی وضاحت میں کچھ گفتگو کرتا ہے۔ یوں دو افراد کی باہمی گفتگو ایک مکالمے کے انداز میں آگے بڑھتی ہے۔ اس گفتگو کو جب تحریر کی شکل دی جاتی ہے تو یہ اب مکالمہ نگاری بن جاتا ہے۔ مکالمہ نگاری کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ گفتگو کرنے والے شخص کی شخصیت، اس کے انداز و اطوار اور اس کے کردار کا اظہار اس کی گفتگو کے ذریعے ہو رہا ہو۔ اچھا مکالمہ وہ ہوتا ہے جس میں کردار اپنی ذہنی سطح، اپنے طبقاتی احساس، اپنے علم و مرتبے کے مطابق گفتگو کرتے دکھائے جائیں۔ مکالمے کی زبان کے حوالے سے یہ بات اہم ہے کہ یہ زبان روزمرہ اور محاورے کے مطابق ہو۔ ڈرامہ چونکہ اسٹیج پر ایکٹ کر کے دکھانے کی ایک چیز ہے، لہذا مصنف سب سے پہلے اس منظر کو بیان کرتا ہے جو اسٹیج پر موجود ہونا ہے اور ناظرین کی آنکھوں کے سامنے آنا ہوتا ہے۔ ہمارے آج کے سبق کے ڈرامے کی کہانی کا پس منظر چونکہ ایک مصور جو کہ تصویریں بناتا ہے اور ایک امیر آدمی جو کہ اس کی تصویروں کی نمائش کا اہتمام کرتا ہے، ان کے باہمی گفتگو کے حوالے سے جو کہانی بنتی ہے، اس کہانی کو مصنف ایک حساس معاشرتی موضوع بنا دیتا ہے۔ جب اسٹیج سے پردہ اٹھتا ہے تو ناظرین کے سامنے
ایک ڈرائنگ روم کا منظر آتا ہے جس میں کہ مختلف سامان پڑا ہے اور ایک شخص ایک جھاڑن کے ذریعے سے چیزوں کی صفائی کر رہا ہے۔ پورے ڈرامے میں چونکہ منظر ایک ہی رہتا ہے، اس لیے مصنف نے ڈرامہ کے مکالمے شروع کرنے سے پہلے اس کا منظر دکھایا ہے۔ آپ نے اپنی کتاب میں سے بڑی توجہ سے سبق کے اس حصے کو پڑھنا ہے۔ ڈرامہ لہو اور قالین میں جن کرداروں نے کام کیا ہے اس میں ایک نوکر ہے جس کا نام بابا رکھا گیا ہے، دوسرا ایک سرمایہ دار ہے جس کا نام تجمل ہے، اور پھر ڈرامے کا مرکزی کردار اختر جو کہ ایک مصور ہے، اور پھر ایک ثانوی کردار ہے جس کا نام رؤوف ہے، اور یہ تجمل کا پرائیویٹ سیکرٹری ہے۔ پیارے بچوں، اس سبق کا مطالعہ کرنے کا ایک بنیادی مقصد تو فن ڈرامہ نویسی اور ڈرامہ نگاری کا ایک تعارف حاصل کرنا ہے۔ دوسرا مقصد مشہور ڈرامہ نویس مرزا ادیب کے بارے میں اور ان کے فن کے بارے میں ایک تعارف حاصل کرنا ہے۔ لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ امتحان میں اس سبق سے جو سوالات بنیں گے ان کی تیاری ہم نے کرنی ہے۔ اس حوالے سے سبق کا خلاصہ بہت اہم ہے۔ عام طور پر اس طرح کے اسباق میں سے کوئی عبارت تشریح کے لیے نہیں نکلتی، لیکن اس سبق میں چونکہ مکالمے خاصے طویل ہیں، لہذا بہت ساری عبارات ایسی ہیں جن کو ممتحن تشریح کے لیے منتخب کر سکتا ہے۔ ایسی 5 اہم عبارات کو میں نے الگ سے آپ کی اسکرین پر دکھایا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ان عبارات کو اپنے سبق پر، اپنی کتاب پر انڈر لائن کر لیں تاکہ ان کی تشریح کرنے میں آسانی رہے۔ پیارے بچوں، اس سبق کی عبارت کا مطالعہ تو ہم گوگل میٹ پر اپنی کلاس میں کریں گے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کلاس سے پہلے آپ ذاتی طور پر اس سبق کے مکالموں کا مطالعہ کریں اور مختلف کرداروں کے مکالموں کو اپنے ذہن نشین کریں اور کہانی کا ایک بنیادی خیال اپنی کاپی پر ضرور لکھیں۔ سبق کا خلاصہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ آپ کو چاہیے کہ یہاں سے اس کو اپنی نوٹ کاپی پر اتار لیں۔ اب آتے ہیں سبق کی مشق کی طرف۔ مشق میں سب سے پہلے وہ سوالات ہیں جن کا جواب نہایت اختصار سے دینا ہوتا ہے۔ ہمارے پرچہ سوالات میں مشقوں میں سے 8 سوال منتخب کیے جاتے ہیں، جن میں سے 5 کے جواب آپ نے لکھنے ہوتے ہیں، اور ہر سوال 2 نمبر کا ہوتا ہے۔ طالب علموں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سوال کا جواب مختصر اور واضح لکھیں گے۔ اس مشق کے سوالات چونکہ نہایت آسان ہیں اور تھوڑی سی کوشش کر کے آپ سبق میں سے ان کے جوابات تلاش کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان سوالوں کے جوابات آپ خود سے تلاش کر کے لکھیے۔ کلاس میں میں طلباء سے ان سوالوں کے جوابات پوچھوں گا۔ ہمارے پرچہ سوالات کا ایک حصہ معروضی سوالات پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ سوالات یا تو سبقوں کی عبارتوں سے منتخب کیے جاتے ہیں یا مشقوں میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں اس طرح کے معروضی سوالات موجود ہیں۔ آپ مشق میں سوال نمبر 6 کو دیکھیے۔ اس میں خالی جگہ پر کرنے کو کہا گیا ہے۔ آپ نے اپنی کتاب کی عبارت میں سے مناسب لفظ ڈھونڈ کے ان خالی جگہوں پر لکھنا ہے۔ پیارے بچوں، آج کے سبق کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ کلاس میں انشاءاللہ ہم سبق کی دیگر تفصیلات پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس لیکچر کو بغور سنیے، سبق کو غور سے پڑھیے اور
کلاس میں ضرور حاضر باش رہیے۔ اللہ حافظ، خدا آپ کا نگہبان ہو۔